बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा था। तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि ये ट्रायल ओपन हो जाए। हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन ओपन ट्रायल नहीं हुआ। वहाँ पे जितने लोगों को पहले जाने दिया जाता था, अब उससे सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान का अडयाला जेल में होने वाला ट्रायल थोड़ा सा नीमवा हुआ है, थोड़ा सा ओपन हो गया है। वो किस तरह से, पहले वहाँ पे जितनी भी समातें हुई हैं, किसी और को 2-3 वकला के अलावा नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज वहाँ पे ये हुआ है कि इमरान खान की हमशीराएँ वहाँ पे मौजूद थीं और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी वहाँ पे मौजूद थी, शायद उनका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था। तो इससे थोड़ा सा इमरान खान को इस केस में इस हद तक रिलीफ मिलता हुआ महसूस हुआ है कि इमरान खान का थोड़ा सा ओपन ट्रायल हो गया है। तो बाकी वहाँ पे ये लोग जाते हैं तो इसका इमरान खान को क्या फ़ायदा पहुँचता है? इमरान खान अवाम के लिए जो पैगाम देना चाहते हैं, इमरान खान के वकला वो आके बाहर बता देते हैं, मीडिया में बात कर देते हैं। इमरान खान की बहनें भी जो कुछ इमरान खान उनको कहते हैं, अवाम के लिए पैगाम देना चाहते हैं, वो भी मीडिया के ज़रिए कि पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान को अपने बेटों के साथ मोबाइल पर बात करने की इजाज़त भी दी गई है। एक बार बात हो चुकी है, बाकी मामला अभी कोर्ट में है। इमरान खान को मज़ीद भी अपने बेटों से बात करने की इजाज़त मिल सकती है। तो इससे इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा? इससे इमरान खान को ये फ़ायदा होगा कि खाली इंतखाबी मुहिम जब चलेगी, इमरान खान जो सियासी बातें अपने बेटों के साथ कर रहे हैं वो बराह रास्त वो फिर जलसों में या कॉर्नर मीटिंग्स में बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। यहाँ तक तलक है कि इमरान खान की पार्टी को क्या जलसे करने की इजाज़त होगी, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को महदूद पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। उसके लिए जो कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, उसके लिए जो जलसे होंगे, उसमें फिर इमरान खान को तो तकरीर नहीं कर सकेंगे। इमरान खान से मिलने के लिए उनकी बहनें जाती हैं, उनके वकील जाते हैं, वो अवाम के नाम इमरान खान का पैगाम पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन जलसों में इमरान खान की तकरीर की सूरत में वो गुफ्तगू सुनाई जाएगी जो इमरान खान अपने बेटों से आजकल कर रहे हैं। हमने ये बात की कि इमरान खान का थोड़ा सा ये ओपन ट्रायल हुआ है, तो इमरान खान वहाँ पे जो बात करते हैं, एक तो इनके साथ बात करते हैं तो किसी न किसी तरीके से ये लोग अपने साथ मोबाइल भी ले जाते हैं। और इमरान खान की अब तो जेल के अंदर से, जिसमें कहा गया है कि बड़ी सिक्योरिटी है, जेल के अंदर की भी वीडियो बाहर आ जाती हैं। तो बात हम कर रहे थे कि इमरान खान की पार्टी को क्या जलसे जुलूसों की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ महदूद तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वो बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से मिट्टी में पावर शो किया गया। ये पावर शो मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाइटमेयर बन गया, एक खौफ बन गया, एक धक्का। और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के इस पावर शो से मुस्लिम लीग नून को लगा है। मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की आमद पर मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा इनके मुताबिक किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से उतना ही बड़ा जलसा मिट्टी में छोटे से शहर में कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के लिए क्या परेशानी हो सकती है? मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी हो सकती है, ये परेशानी तो नहीं हो सकती कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत आगे है। वो तो पहले ही आगे थी, मुस्लिम लीग से कहीं ज़्यादा आगे थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए इससे परेशानी ये हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला ही जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया है। और हमारे यहाँ पे जलसे, शाहदरा का जलसा, ठोकर नियाज बेग का जलसा और जहाँ जहाँ भी इनकी तरफ से छोटे छोटे जलसे किए गए थे, उनमें लोगों की शिरकत को देखकर खुद मुस्लिम लीग नून वाले बड़े परेशान थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक धक्का, एक धचका और दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। दूसरी तरफ जब ये बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी जलसे जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए, तो इस हवाले से सदर अलवी साहब की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा गया। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद तनकीद की गई। बाकी लोगों की तरफ से जो पीटीआई के मुखालफ हैं, उन्होंने इसको बड़ा हदफ तनकीद बनाया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से भी
اس معاملے پر ایک بار نہیں بار بار بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر علوی صاحب پورے پاکستان کے صدر ہیں، وہ تحریک انصاف کے صدر نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کی بات کریں۔ اس میں کسی شبہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی صدر پورے ملک کا صدر ہوتا ہے تو جہاں بھی اس کو نظر آتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ اسی طرح سے بات کر سکتا ہے جس طرح سے سولنگی صاحب کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور کر سکتا ہے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی، لیٹر پہنچا کہ تحریک انصاف کو اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے دوسری پارٹیوں کو دیا جا رہا ہے، دوسری پارٹیاں کارنر میٹنگیں کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، جلوس بھی نکال رہی ہیں، ریلیاں بھی کر رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لیے اجازت کے باوجود بھی جلسہ کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ ورکرز کنونشن یہ پارٹی نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے علوی صاحب کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا۔ کسی اور کے ساتھ اگر ایسی ناانصافی ہوتی ہے اس پر صدر صاحب خاموش رہتے ہیں تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ صدر صاحب جانبداری سے کام لے رہے ہیں۔ صدر صاحب کی طرف سے جب ان تک یہ اطلاع پہنچی، جب ان تک یہ صورتحال پہنچی کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سولنگی صاحب آپ بھی کوئی خدا کا خوف کریں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ بالکل اندھے ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو جلسے نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اجازت کے باوجود بھی وہ جلسے نہیں کر رہے، تو سولنگی صاحب کو آخر کار اس حد تک جانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ یہ تو غیر جانبدار سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ ہے، لیکن وہ صدر علوی کے خلاف خم ٹھونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو ناظرین، صرف اس لیے کہ کل مسلم لیگ نون کی حکومت آئے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے حاشیہ برداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے حق میں، ان کی فیور میں، ان کے لیے خوش آمدانہ بیانات دیتے رہتے ہیں تاکہ کل ان کی حکومت آئے۔ جیسا کہ کچھ حلقوں کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلا دور ہمارا دور ہے، تو پھر اس دور میں سولنگی صاحب فٹ ہو سکیں بالکل اس طرح سے جس طرح سے مصدق ملک صاحب فٹ ہوئے تھے نگران حکومت میں۔ وہ وزیر بجلی اور پانی تھے، ان کے نگرانی کے دور میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی گئی بجلی کی۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی بدنام تھی، اس کے 5 سالہ دور میں بجلی کی جس طرح سے قلت تھی، جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، تو مصدق ملک صاحب جب نگران وزیر پانی و بجلی بنے تو اس نے اس لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو لوگ جو پہلے بل بلائے ہوئے تھے، شدید گرمیوں میں انتخابات ہو رہے تھے، تو وہ سارے کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر اور زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ بوجھ کے ساتھ پڑتا رہا۔ مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب اقتدار میں آئے، مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے وزارت مصدق ملک صاحب کو دی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ تو اسی لائن پر آج کل سولنگی صاحب بھی چل رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ بہرحال ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو مسلم لیگ کیسے اقتدار میں آنا چاہتی ہے؟ اپنا پہلا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، سول بالادستی، اس کو تیاگ کر رکھ دیا گیا ہے، ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہو گیا ہے؟ خوش آمدانہ بیانیہ ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون تو کٹ پتلی بن گئی ہے، مسلم لیگ نون نہیں رہی بلکہ یہ لدھی لیگ بن گئی ہے۔ لدھی کس کو کہتے ہیں؟ باندری کو کہتے ہیں۔ باندری کو کیسے نچایا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے آج کل مسلم لیگ نون بھی ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کٹ پتلی کی طرح۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس کا اندازہ ہے، مسلم لیگ نون کو اس کا اندازہ ہے، تو اس لیے ایک نیا بیانیہ تشکیل کرنے کے لیے تاکہ یہ سپر لاڈلا کا، یہ سپیریئر لاڈلا کا، یہ لاڈلا پلس کا جو لیبل لگ گیا ہے، اس سے جان چھڑائی جا سکے، تو ان کی طرف سے پھر 30 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، منشور کمیٹی اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا بیانیہ لائے گی جس سے یہ ثابت ہو سکے، جس سے ظاہر کیا جا سکے کہ مسلم لیگ نون لدھی پارٹی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کٹ پتلی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب شیر ہیں، وہ سپر لاڈلے نہیں ہیں، وہ سپیریئر لاڈلے نہیں ہیں، وہ سپرب لاڈلے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کتنی کامیاب ہوتی ہے، اس کا تھوڑا انتظار کرنا ہے۔ ریحام خان صاحبہ ایک بار پھر آج کل خبروں میں ہیں، یہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں، عمران خان سے طلاق لے چکی ہیں۔ جن دنوں عمران خان نے ان کو طلاق دی تھی، ان کی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی ایک دوسرے پر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا اظہار کیا گیا تھا۔ لیکن پھر ریحام خان صاحبہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگی، عمران خان کے مخالفین کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی اور عمران خان پر الزامات دار الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران خان کی طرف سے ایک موقع پر بھی
ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ الزام نہیں لگایا گیا بلکہ ان کے کسی الزام کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ تو ان کی جو عمران خان کے خلاف مہم تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ اب ان کی طرف سے ایک اور بیان سامنے آیا، کسی نے یہ خبر دے دی کہ ریحام خان کی طلاق ہو گئی ہے۔ ریحام خان نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری مرضی ہے، جیسے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری مرضی ہے، میں 12 دفعہ طلاق لوں، 12 دفعہ شادیاں کروں۔ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ آپ اپنی بہنوں کی شادی کی بات کریں، آپ اپنے بچوں کی بات کریں یا اپنے معاملات ان کو دیکھیں۔ یہ ریحام خان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی۔ تو ناظرین تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں، 2015 میں چلتے ہیں۔ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ ریحام خان اور عمران خان کی طلاق ہو گئی ہے۔ عمران خان بھی انکار کرتے رہے، یہ بھی انکار کرتی رہی۔ عمران خان جن دنوں میں ایاز صادق اور علیم خان کے مابین ضمنی انتخابات کا مقابلہ تھا، جلسے کے لیے لاہور میں ریحام خان کو اپنے ساتھ لے گئے تو کوشش یہ کی گئی کہ یہ خبریں دم توڑ جائیں کہ عمران خان اور ریحام خان کے درمیان کسی قسم کی علیحدگی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا جو خبروں میں آ چکا تھا۔ اسی طرح سے اب ریحام خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی، لیکن جن لوگوں کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی وہ اپنی خبر تک اب بھی قائم ہے۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ذاتی معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو عوام سے دور ہوتے ہیں، عوام سے کٹے رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو عوام میں بڑی پذیرائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، خود کو عوامی یا پولیٹیکل فگر کہتے ہیں، جب ان کے بارے میں ایسی خبریں آئیں گی تو پھر چے میں گوئیاں تو ہوگی۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں 12 شادیاں کروں، 12 طلاقیں لوں، کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو کیا یہ شادیوں کا شوق ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ انہوں نے جو کوئی یہ کہا ہے غصے میں کہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔